آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس اسم پاک کا ہم نے ورد کیا ہے وہ ہے متکبر۔ متکبر کا معنی ہے بڑائی والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کبریائی ہے، اور اس کی بڑائی کا یہ اعلان ہم دن رات کرتے ہیں، حقیقت کا اعلان کرتے ہیں۔ اذانوں کے اندر تکبیر، اقامت میں تکبیر، اور پھر نمازوں کے اندر اذان میں جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے تو پہلے یہی کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ بڑا ہے یہ اقرار کرنا، اسی کو تکبیر کہتے ہیں۔ اور پھر اذان ختم بھی ہوتی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ نمازوں کے اندر آپ دیکھیے نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے، تکبیر تحریمہ، پھر ایک ہیئت سے دوسری ہیئت کو آپ جاتے ہیں۔ قیام سے رکوع میں گئے تو آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر جب سجدے کو جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زینوا اعیادکم بالتکبیر، اے مسلمانوں تمہاری عیدوں کو تم تکبیر سے سجاؤ۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جب عید کا دن ہو تو خوب تکبیر کہا کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جب جب تمہیں خوشی ملے تم اللہ اکبر کہہ لیا کرو، کیونکہ عید کا اصطلاحی معنی تو وہ عید ہے جس میں خطبہ ہے، نماز ہے، اور لغوی معنی عید خوشی کو کہتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے عید و عید و عید سرن مجتمعا وجہ الحبیب و یوم الفطر والجمعہ۔ عید عید عید، تین عیدیں جمع ہو گئیں۔ پہلی عید تو یہ ہے کہ میرے یار سے ملاقات ہوئی، دوسری عید یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن آ گیا، اور تیسری عید یہ ہے کہ آج عید الفطر بھی ہے۔ یعنی عید الفطر جمعہ کے دن واقع ہوئی، تو جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عید الفطر تو ہے ہی عید کا دن۔ اور میرے دوست سے جو میری ملاقات ہو گئی، میرے دوست کے چہرے کو میں نے دیکھا، اس سے جو خوشی حاصل ہوئی، یہ بھی ایک عید ہے، تو تین عیدیں جمع ہو گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تمہاری عیدوں کو تم تکبیر سے سجاؤ، جب بھی تمہیں خوشی نصیب ہو تو اللہ اکبر کہو۔ صحابہ کرام جب جنگ میں انہیں کامیابی مل جاتی تو تکبیر کے نعرے بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جس نام پاک کو ہم نے صلاۃ و سلام میں شامل کیا وہ ہے داعی۔ داعی کا معنی ہے دعوت دینے والے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، آپ نے لوگوں کو دعوت دی اللہ کی طرف، تو آپ کی دعوت کو سن کر جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ صحابہ بن گئے، اور آج تک جتنے بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو ان تمام کے کلمہ پڑھنے کی اہم وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت ہے جو آج سے 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کیے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ خدا کی عبادت کرو، یہ خدا کی عبادت کرو۔ ابو لہب نے آپ کا انکار کیا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو لہب کا نہ نام ہے، نہ نشان ہے، اور نہ کوئی اس کا چاہنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے وہ کام کیا کہ آج دنیا کے چپے چپے میں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو جو دعوت ملی ہے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس کے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأناه من کلامک العظیم وما صلینا وسلمنا علی حبیبک الکریم وما ذکرناک باسمائک الحسنى الى حضرت النبی المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم الى ارواح سائر النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ثم الى ارواح عامة المؤمنین والمؤمنات یا رب العالمین. اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات واکف مہماتنا یا کافی المہمات واحل المشکلاتنا یا حلال المشکلات وادفع كل بلیۃ عنا یا دافع البلیات ونزل البرکات علینا یا منزل البرکات. اللہم اشف امراضنا یا شافی الامراض. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں. اے رب العالمین ہماری حالتوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم اس گھر میں تیری رحمتیں نازل فرما. اے پروردگار ہمیں امن و امان کی زندگی نصیب فرما. اے پروردگار ہماری الجھنوں کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے. اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لے، جادوگروں کے جادو سے بچا لے. اے رب کریم ہمیں تیرے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. قرآن مجید کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا فرما، آخری دم تک ہم نماز کے پابند رہیں. اے پروردگار ایسا کرم ہم پہ فرما دے. اے رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی حاضری نصیب فرما. اے رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم بنا دے. اے اللہ دل کی سختی کو ہم سے دور فرما دے. اے رب کائنات جتنے اچھے اخلاق ہیں ان اچھے اخلاق سے ہمیں سجا دے. اے پروردگار ہمارے اندر تواضع پیدا فرما، محبت و الفت پیدا فرما، سخاوت کا جذبہ پیدا فرما. اے رب کریم ہمیں ہر قسم کی کنجوسی سے بچا لے. اے پاک پروردگار تیرے آسمان سے ہم پر رحمتیں نازل فرما، تیری زمین سے ہمیں برکتیں عنایت فرما. اے رب خبیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. اے رب العالمین محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما. اے رب کریم اس دن جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما. اے رب کریم جب ہم پل صراط پار کرنے لگیں تو ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لے. اے پاک پروردگار جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے. اے اللہ جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما. تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما. اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا.
اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔